بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم کی سخاوت۔ ملک یمن میں آباد قبیلہ طے کے سردار حاتم طائی کے پاس ایک عربی نسل کا بہت ہی عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگے۔ اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کے مستحق ہے، اگر نہ دے تو ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات کو درست مانا اور وزیر کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر حاتم طائی کے ہاں پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم کے گھر پر جا پہنچا۔ اتفاق سے اس رات کو بارش بھی ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج چمک رہا تھا۔ اس زمانے میں ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار تھا، لیکن حاتم نے ذرا پریشانی محسوس نہ کی۔ اس نے فوری ایک گھوڑا ذبح کیا، دسترخوان بچھوا کر لذیذ کھانا مہمانوں کو کھلایا۔ صبح ہوئی تو وزیر نے جب حاتم طائی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا ان سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم طائی بہت افسردہ ہوا اور بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتائی؟ اب تو وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات بہت سخت طوفان تھا، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا اور آپ کے کھانے کا انتظام کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبور ہو کر اسی کو ذبح کر دیا کیونکہ میں نے کسی طرح بھی یہ بات گوارا نہ کی کہ میرے مہمان بھوکے سوئیں۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ شریف اور سخی ہیں۔ بادشاہ روم کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم طائی واقعی بہت سخی اور تعریف کا حقدار ہے۔